8 میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ طائف کا محاصرہ کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ کر لیا، جو کئی دن تک جاری رہا، مگر اس عرصے میں لشکر اسلام کو کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ملی، بلکہ کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرے کے دوران ایک خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دودھ نوش فرمانا چاہا، ایک مرغا آیا اور اس نے چونچ مار کر وہ پیالہ الٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کی فتح نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درست کہتے ہو، اور میں نے بھی اس خواب کی یہی تعبیر نکالی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ خولا رضی اللہ تعالی عنہ بنت حکیم نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون کی بیوی تھی، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو طائف کی فتح نصیب ہو تو بادیہ بنت گیلان کا زیور مجھے عطا فرمائیے گا، کیونکہ بنی ثقیف میں کسی اور عورت کے پاس اتنا زیور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خولا، مجھے ابھی بنی ثقیف کے متعلق کچھ حکم نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ ختم کرنے کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خولا رضی اللہ عنہ کی نسبت فلاں بات کا علم ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں لشکر کے کوچ کرنے کا اعلان کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے کوچ کرنے کا اعلان کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ طائف کے محاصرے کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مختصر سے لشکر کے ہمراہ طائف کے نواح میں بھیجا تھا، تاکہ وہ ارد گرد موجود بت خانوں کو ختم کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر لے کر نکلے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ اوتاس کی گھاٹیوں میں موجود بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ایک لشکر سے ہوا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مختصر سے معرکے کے بعد زیر کر لیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے طائف کے ارد گرد کے تمام علاقے کو بت خانوں سے پاک کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد 8 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک یمن روانہ کیا، تاکہ وہ وہاں دین اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام اس مؤثر انداز میں کیا کہ یمن کا سب سے بڑا قبیلہ ہمدان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ 10 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 سواروں کے ہمراہ ملک یمن روانہ کیا۔ اس مہم میں روانگی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دستے مبارک سے امامہ باندھا اور سیاہ علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اہل کتاب کے پاس بھیج رہے ہیں، میں جوان ہوں، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، الہی علی کے سینے کو کشادہ فرما دے، اس کی زبان کو راستہ گو بنا دے اور اس کے دل کو نور ہدایت سے منور فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ملک یمن روانہ ہوئے اور لوگوں کو دعوت حق دی، جس کو اہل یمن نے قبول کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغی کاوشوں سے بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ملک یمن میں مسجد کے مقام پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ایک قبیلے سے ہوا، جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 300 سواروں کے مختصر لشکر کے ہمراہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کے بعد وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔